السلام علیکم دوستو، تو ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تو دوستو، اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسٹرالوجی میں بلیو کرتا ہے تو کرسی کی پیٹی باندھ لیجیے، کیونکہ آج ہم اس فراڈ انڈسٹری کا فراڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی فراڈ انڈسٹری ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں اسے فراڈ کہہ رہا ہوں۔ وہ ویڈیو کے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ان فراڈیوں پر یقین کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیوں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایسی پریڈکشنز دوں گا کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ جب ریسنٹلی پچھلا T20 ورلڈ کپ شروع ہوا تھا تو ان ایسٹرالوجسٹ نے اپنی پریڈکشنز کی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ اس دفعہ جو T20 ورلڈ کپ ہے وہ یا تو آسٹریلیا ہی جیتے گا کیونکہ وہی ہوسٹ کر رہا ہے، یا پھر انڈیا جیتے گا۔ 100% دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھارت کا وجے پراپت ہوگا۔ یہ بھی 100% والا معاملہ آپ کا بھی ہے۔ چلیے، اگر بھارت کی کنڈلی کے حساب سے بھی ہم دیکھیں تو کل کی وجے بھارت کی نشچت۔ یہ دونوں ان کی فیوریٹ ٹیم ہے، اور جن میرے دوستوں کو کرکٹ میں دلچسپی نہیں ہے اور جن کو صرف اور صرف ہماری ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی ہے، تو ان کو بتا دیں کہ آسٹریلیا پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس انڈیا سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست سے دوچار ہوا تھا۔ تو چلیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کرکٹ ہے، اس میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، تو چلیں آپ کو مزید مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرانسسکو گچوارڈی نے ایک دفعہ کہا تھا، "How happier are the astrologists when compared to the other men." مطلب 100 چیزوں میں سے اگر ایک ایسٹرالوجسٹ کوئی ایک بات بھی صحیح کر دیتا ہے تو وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو وہ سچ بول رہا ہے۔ اگر کوئی ایک عام آدمی اگر وہ ساری زندگی سچ بولتا رہے اور اگر کبھی اس سے کوئی ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو اس کی ساری کریڈیبلٹی اور اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں، ایک انڈین ایسٹرالوجسٹ بی جان دارووالا، جنہوں نے 2020 میں کووڈ کے ٹائم میں یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 2020 میں یا تو کووڈ ختم ہو جائے گا یا تو بہت ہی سلو ہو جائے گا۔ قریب مئی 15 کے آس پاس یہ ڈیزیز ہے، کورونا کہو کچھ بھی کہو، یہ بہت کم ہو جائے گا، نہیں تو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی پریڈکشنز دی تھی۔ اسی طرح ماضی میں بھی کئی ایسی پریڈکشنز دی گئی ہیں جو کہ کافی حد تک غلط ثابت ہوئی تھی، تو جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اسی طرح سال 1499 میں ایک جرمن ایسٹرالوجسٹ جوہانس اسٹیفلر نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 20 فروری 1524 میں دنیا ختم ہو جائے گی، اس وقت جب ایک بڑا سا سیلاب آئے گا اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح کرسچین نیومرولوجسٹ ڈیوڈ میڈے نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 23 سپتمبر 2017 میں دنیا ختم ہو جائے گی، جب ایک ہڈن پلینٹ آ کر زمین سے ٹکرائے گا، اور جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ہمارے آڈینس جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک امریکن پریڈکٹر نے ہارلڈ کیمپنگ نے کہا تھا کہ 21 مئی 2011 کو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ان کی پریڈکشن 2011 میں 21 مئی کو پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو اکتوبر تک بڑھا دیا، اور انہوں نے اپنی اس پریڈکشن کے 5000 سے بھی زیادہ بیل بورڈ سائن چپکا دیے تھے کہ دنیا ختم ہو جائے گی 2011 میں۔ اسی طرح جب اکتوبر میں بھی نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا منہ بند ہی کر لینا اچھا سمجھا۔ اسی طرح کئی سارے لوگ ہیں جو کہ ایسٹرالوجسٹ پر یقین کر لیتے ہیں۔ جس طرح 2009 اور 10 کے درمیان ایک خبر پھیلی تھی جو کہ ایک پرانا مین کیلنڈر ہے جو کہ 5125 سال پرانا ہے، وہ 21 دسمبر 2012 کو ختم ہو جائے گا، اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اس دن دنیا ختم ہو جائے،
مطلب کہ دا ڈے آف ججمنٹ سٹارٹ ہو جائے۔ اسی طرح ریچرز نے ایک پول جو ایک اوپینین لوگوں کے سامنے پیش کی تھی جو کہ بیک وقت 20 ملکوں میں چلائی گئی تھی، اور اس سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ پتہ چلا کہ ہر 7 میں سے ایک انسان اس بات پر یقین کر بیٹھا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ ان پر اتنا زیادہ بلیو کر رہے تھے، جبکہ ان کا سائنٹیفک بیسس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، 0.0001% بھی ان کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انڈین نوبل پرائز سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ چاہے زمین یا چاند کس طرح بھی موو کرنے لگیں اپنے آربٹ کے اندر، یا چاند موو کرنے لگ جائے زمین کے گرد اور سورج زمین کے گرد، اس طرح انہوں نے کہا اس کا کوئی بھی اثر، یا ستارے گلیکسیز میں ہزاروں ہیں تو ان کا انسان کی زندگی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اس چیز کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو میرے خیال سے کسی سائنٹسٹ، نوبل انعام یافتہ، ایسے کسی بھی شخص کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے خود ڈھنگ سے 10 کی کلاس تک سائنس اچھی طرح سے پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سیارے، ستارے اور سورج، زمین ایک دوسرے پر فورس لگاتے ہیں جو کہ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس کی وجہ سے ہائی ٹائیڈز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ میں کویسچن اپنے آڈینس سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ٹائیڈز کتنی سینٹی میٹر کی ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے نیچے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ میس اور 2 آبجیکٹس کے درمیان ڈسٹنس پر انحصار کرتی ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ کو یہ چیز بتا سکتی ہے کہ آیا کہ آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کا اپنی پسند کے کالج میں داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کی پسند کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان چیزوں کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بے تکی بات ہے۔ تو اگر آپ کو سائنس پر بھی یقین نہیں ہے تو مزید باتوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ایکوریٹ سن سائن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ جن کی برتھ ڈے 20 جنوری سے 18 فیبری کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کے بعد والا جو سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پسائس کا، جو کہ 19 فیبری سے 20 مارچ تک کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح 2 آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ برتھ ڈے والے مین یا وومن کا آپس میں گڈ لک یا بیڈ لک ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ آئیے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہی وقت، ایک ہی تاریخ، ایک ہی دن میں پیدا ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں ٹوئنز کو، جن کے پیدا ہونے میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، تو ان کو تو یہ چاہیے کہ دونوں ہو بہو ہونے چاہیے، مگر ایسا ہمیں ہوتا ہوا کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح لندن میں 1958 میں ایک سٹڈی کی گئی تھی اسی چیز کو لے کر، جس میں ہزاروں بچوں کو جو ایک ہی موقع پر پیدا ہوئے تھے ان کو اس سٹڈی کے لیے رجسٹر کیا گیا۔ اگلے کئی سالوں تک ان پر جانچ کی گئی، سالوں تک ان کو مانیٹر کیا گیا ریسرچرز کی طرف سے، جنہوں نے 100 الگ الگ قسم کے کریکٹرسٹک کو سٹڈی کیا، اور جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے آبزرو کیا کہ انہوں نے شادی کی کس نے کی، کس نے کون سی نوکری کی، کس نے شادی کی یا کس نے نہیں کی، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا آئی کیو لیول کیسا تھا، سپورٹس میں کیسے تھے، میتھمیٹکس میں کیسے تھے۔ اسی طرح سال 2003 میں اس کی رپورٹ ریسرچرز نے پبلش کی جرنل آف کانشیسنس اسٹڈیز کے نام سے، جس میں پایا گیا کہ ان سب میں کوئی بھی سملیرٹی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ اسٹرالوجسٹ جس طرح لوگوں کے بارے میں پریڈکشنز کرتے ہیں، ایک اسٹرالوجسٹ کا جبکہ جس طرح ہم دیکھیں ایک آبزرونٹ مائنڈ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی ایک شخص بولتا ہے تو وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ آیا یہ شخص اردو بول رہا ہے یا انگلش، کپڑے کون سے کلر کے پہن رہا ہے، کپڑے پہن کیسے رہا ہے، سادہ شلوار قمیض پہن رہا ہے یا ٹی شرٹ پہن رہا ہے، اور اگر ٹی شرٹ پہن رہا ہے تو کون سی پہن رہا ہے، ہاف بازو والی یا فل بازو والی۔ اسی طرح بات کرنے میں کیسا ہے، شرمیلا ہے یا کانفیڈنٹ ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ بھی کسی شخص کے بارے میں اچھی طرح سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا گیس کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا کھانے پینے کیسا ہوگا، چلنا پھرنا کیسا ہوگا، بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اسی طرح سے یہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں،
ऑब्जर्वेंट माइंड की तरफ से। तो आपको एक कहानी सुनाते हैं फेलिसिटी कार्टर की, जो कि इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बनकर काम करती थी। एक दिन उनके पास एक मरीज़ आया जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर का शिकार था और उसको डॉक्टर की अशद ज़रूरत थी। तो उस वक्त उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस तरह लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसी तरह उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स को लिखकर द गार्डियन के आर्टिकल में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया कि किस तरह उनके कैरियर के दौरान उन्हें एक ही तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि उनके पास ज़्यादातर लोग प्यार, मोहब्बत, काम या अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए आया करते थे। इस तरह जब भी कोई इंसान उनके पास आता तो उनके हुलिये से ही मालूम करके ये बता देती थी कि ये किस लिए आया है। उनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि अगर कोई दिल टूटा आशिक उनके रूम में दाखिल ही होता तो वो उसी वक्त कह देती थी कि जाने दो उस लड़की को, भूल जाओ। ये सुनने में कितना फैसिनेटिंग लग रहा है और इंसान भी हैरान हो जाए कि इनको कैसे बना। इसी तरह ये सब इन लोगों के माइंड सेट की वजह से होता है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें।